بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ highly respected brothers and sisters in Islam all over the world، تمام میرے دیکھنے والے اور سننے والے ناظرین کو یہ علم ہے کہ پچھلی الحمدللہ تعالی جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے وہ یہ جو میں نے صوم کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے شروع کی ہوئی ہے، الحمدللہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ عنایت اور حضور شہنشاہ بغداد حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہات سے آپ کی ہی کتاب سر الاسرار، سیکرٹ آف دا سیکرٹ سے یہ اس کی آج یہ آخری نشست ہوگی، کیونکہ موضوع ایسا تھا کہ وہ کور نہیں ہو سکتا ایک ویڈیو میں یا دو میں، تو اس لیے آج اس کا یہ تیسرا حصہ ہوگا، تھرڈ پارٹ انشاءاللہ۔ ایک تو خوش نصیبی ہے ہماری پوری عالم اسلام کے اندر، جہاں کہیں بھی حضور سیدنا غوث الاعظم کے چاہنے والے مریدین، محبین، عاشقین بستے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ قادری بردرز اینڈ سسٹرز آل اوور دا ورلڈ، میں حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم ولادت جو آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس حوالے سے حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات بہت ہی مشہور و معروف ہے کہ آپ پیدا ہوتے ہی آپ کو علم تھا کہ رمضان ہے، اور اہل گیلان لوگ جو تھے اس زمانے میں ایسا سسٹم تو تھا نہیں کہ رویت جو چاند کی ہوتی تھی دیکھنے کے لیے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو لوگوں نے کہا کہ سادات کے گھر میں، گیلانی سادات کے گھر میں جائے سنا ایک بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو صبح سے شام تک اب دودھ نہیں پیتے تھے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں آج رمضان ہے کہ نہیں۔ تو آپ کی ولادت باسعادت الحمدللہ تعالیٰ کا دن بھی تو پہلی رمضان شریف میں آپ کو یہ تحفے کے طور پہ سمجھ لیجیے، گفٹ ہے فار یو، سب کے لیے، پوری دنیا کے اندر غوث پاک کے چاہنے والوں کے لیے آپ کی کتاب سر الاسرار، رازوں کا راز، سیکرٹ آف دا سیکرٹ، اس میں سے یہ میں درس آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس خوبصورت طریقے سے الصوم، فاسٹنگ آپ نے کس انداز میں بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اس کی تعریف بیان فرمائی تھی، ڈیفینیشن آف دا صوم الشریعہ، کیا شریعت کے اندر اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے، کھانے پینے سے، عمل زوجیت سے رکے رہنا صبح سے شام تک، پھر صوم الطریقہ کیا ہے، اس کے لیے فرمایا تھا یہ نیکسٹ لیول ہے طریقت کے، ہاں صوم کا معنی کیا ہے، کہ واٹ از دا میننگ آف دا فاسٹنگ ان دا اولیاء اینڈ صالحین اینڈ ان دا سلطان الاولیاء والصالحین، حضور شہنشاہ بغداد حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ نہ صرف کھانے پینے سے بلکہ تمام برے کاموں سے، بری عادات سے، بری خصلتوں سے اور برے اخلاق سے، ان سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، ظاہراً باطناً، جسماً روحاً اس کو پاک رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا تھا کہ جو صوم الشریعہ ہے وہ موقت ہے، ٹائم اسپیسیفک ہے، وقت کے ساتھ مخصوص ہے، صبح سے شام تک، اور صوم الطریقہ وہ مؤبد ہے، وہ فارایور ہے، اس کے لیے ساری زندگی ان پر چیزوں پر عمل پیرا ہونا ہے جو حضور غوث الاعظم نے بیان فرمائی تھی۔ آج پھر اس کے بعد افطار کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ افطار ایک تو یہ ہے جو ہم کرتے ہیں، فرمایا ایک افطار ان کا جو اگلے لیول کے لوگ ہیں، اللہ کے خاص بندے، ان کا لیول فرماتے ہیں، وہ اہل اللہ جو ہیں ان کا افطار، کیونکہ ساری زندگی کا روزہ ہوتا ہے محرمات سے بچتے، یعنی محرمات سے بچنے کا روزہ، ان کے قریب نہیں جانا، غیر اخلاقی باتوں سے دور رہنا، جھوٹ سے، غیبت سے، بغل سے، کذب سے، غیبت سے، کنجوسی سے، منافقت سے، یہ ساری باتیں ان سے دور ساری زندگی رہنا۔ فرمایا تھا کہ یہ روزہ معبد ہے۔ فرمایا یہ افطار کہاں کریں گے؟ فرمایا جب جنت میں داخل ہوں گے تو جنت کی نعمتوں سے رب کے عطا کردہ ان سے افطار کریں گے۔ پھر فرمایا تھا کہ روزہ دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک افطار کے وقت ہوتی ہے، وہ اپنے حدیث پاک کی روشنی میں بیان فرمایا تھا کہ آقا علیہ السلام اللہ پاک نے فرمایا کہ یسیر للصائم فرحتان، فرحت عند الافطار و فرحت عند رؤیت جمالی، کہ ایک تو افطار کے وقت اس سے خوشی نصیب ہوتی ہے جب روزہ
اوپن ہوتا ہے تو وہ فیل کرتا ہے سیٹسفیکشن. دوسری ہوگی فرمایا جب وہ اپنے رب کا دیدار کرے گا، وہ اپنی شان کے مطابق جیسے ان کو دیدار کروائے گا قیامت میں جب دیدار ہوگا، تو فرمایا کہ وہ خوشی رب نے اس کے لیے سنبھال کے رکھی ہے. آج اس کا آخری حصہ ہے چند منٹ میں انشاءاللہ. آپ نے فرمایا کہ وَأَمَّا صَوْمُ الْحَقِیقَہ، یہ اہل الشریعہ کا پہلے آپ نے بتایا تھا. فرماتے ہیں یہ جو حقیقت کے ہاں، طریقت کے ہاں، اب اس سے اگلا لیول ہے. پہلے تھا صوم الشریعہ، پھر تھا صوم الطریقہ. شریعت کیا اس کی تعریف، پھر طریقت کیا اس کی تعریف. اب فرماتے ہیں کہ جو حقیقت کا بھی ایک روزہ ہے، اس سے بھی اگلا لیول ہے. وہ کیا ہے؟ اب آپ اس کی طرف جا رہے ہیں کہ جو حقیقت اس سے اگلے لیول والے لوگ ہیں، ان کا بھی ایک روزہ ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے جو تھے وہ کھانے پینے سے بچنے والے، پھر وہ تھے جو محرمات سے، حرام چیزوں سے، بری باتوں سے، برے اخلاق سے، ان چیزوں سے بچنے والے، ساری زندگی اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، تو وہ فار ایور تھا. اب اس سے اگلے لیول کے جو لوگ ہیں فرمایا ان کا بھی روزہ ہے. وہ کون سا ہے؟ فرماتے ہیں وہ حقیقت ہے. اصل جو روزہ ہے صاحبان حقیقت، ان کا روزہ وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اگلے لیول والے، دا نیکسٹ لیول. واٹ از دیر روزہ؟ صوم الشریعہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں سارے، فار جنرل پبلک، وی فاسٹ آل آف اس، دس از صوم الشریعہ. دین نیکسٹ لیول اہل الطریقہ جو ہیں، دا فرینڈز آف اللہ سبحانہ وتعالی، وہ اولیاء اللہ کا روزہ ہے. فرمایا وہ ان کا روزہ. فرمایا تھرڈ لیول ہے ان کا روزہ. کیا فرمایا؟ وہ ہے فہو امساک الفواد ان محبت ما سوی اللہ تعالی. فرمایا وہ ہیں جو رب کو چھوڑ کر، یعنی ان کے دلوں کا پھر حال یہ ہوتا ہے کہ سوائے رب کے کسی اور محبت میں گرفتار نہیں ہوتے. جیسے وہ تھا، وہ رب کی رضا کے لیے سب کچھ کر رہے تھے. اب اس کا اگلا لیول ہے. فرمایا ان کے دل کا پھر حال یہ ہے کہ ان کے دلوں میں سوائے رب کے پھر اور کسی کی محبت نہیں ہوتی. یعنی وہ باقی ان کا دل ہر ایک محبت سے پھر دور ہو کر صرف رب کا ہو جاتا ہے، پھر وہ صرف اس کے ہو جاتے ہیں. عمل کرتے کرتے صوم الشریعہ سے آگے بڑھے، صوم الطریقہ پر آئے، صوم الطریقہ سے پھر آگے بڑھے اور صوم الحقیقہ پر آگئے. حقیقت، دا ریئل روزہ ان ریالٹی، وہ کیا ہے؟ اب اس پر وہ آگے فرمایا وہ یہ ہے کہ وہ رب کی محبت ان کے دل میں سما جاتی ہے. the love of Allah سبحانہ وتعالی. there is only one love for them in their heart, that is the Allah سبحانہ وتعالی. یہ نیکسٹ لیول ہے، تھرڈ لیول. اس لیول پہ جا کے فرمایا ان کا دل، ان کا قلب اس حال پر پہنچ جاتا ہے کہ باقی ہر شے ان سے نکل جاتی ہے، صرف رب ہی رب بستا ہے. جیسے ہے نا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ رب کا ذکر، اس کا نام ایسا جب باقی ہر شے سے کٹ کر اس کا ہو جا. حضور غوث الاعظم بیان فرماتے ہیں، یہ ظاہر ہے سلطان الاولیاء ہیں، آپ کا بیان فرمانا تو پھر اچھوتا ہے نا. فرمایا یہ وہ لیول ہے، اے روزے دار، اے صائم، ہم یہ چاہتے ہیں، سلطان الاولیاء یہ چاہتے ہیں کہ انسان تو ایسا ہو جا، تیرا روزہ ایسا ہو کہ تو صوم الحقیقت پر پہنچ جائے. جب اس پر پہنچے گا تیرا دل باقی ساری محبتوں سے پاک ہو کر صرف رب کی محبت میں حال میں پھر حال استغراق کی حالت میں آ جائے گا. یعنی صرف اور صرف رب کی محبت تیرے دل میں آ جائے. پھر فرماتے ہیں وَإِمْسَاكُ السِّرِّ عَنْ مُحَبَّةِ مُشَاهَدَةِ غَيْرِ اللَّهِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِي الْإِنسَانُ سِرِّي وَأَنَا سِرُّهُ. پھر فرماتے ہیں اس لیول پر پھر یہ بھی ہے کہ اس کا جو سر ہے، مور انر، ایک تو تھا نا ہارٹ، قلب ہے، پھر قلب سے اگلا لیول سر ہوتا ہے، اس کو سیکرٹ کہتے ہیں، راز ہے. نیکسٹ لیول از کالڈ سر، مین سیکرٹ. فرسٹ از ہارٹ، دین یعنی یو کین سے ان ادر ورڈز یور باڈی، وہ صوم الشریعہ، پھر صوم الطریقہ میں باقی چیزوں سے بچانا اس کو، کہ یو کیپ یور سیلف اوے physically from wrongdoings, bad deeds, and you keep yourself away from drinking, eating, and social relations with your wives. وہ جو صوم الشریعہ تھا وہ ساری چیزیں فزیکل ہیں، تو keep yourself یعنی physically away from these things، وہ یہ ہے. دین فرمایا پھر آگے ہے قلب، your heart، next level ہے your heart.
اس کا your heart should be pure only for the love of اللہ سبحانہ وتعالی. وہ اس لیول پر آئے گا, اللہ کی محبت اس میں سما جائے گی. then when your heart will be pure, then the love of Allah subhanahu wa ta'ala will come into your hearts. پھر ان دلوں میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے. اللہ کی محبت میں پھر وہ حالت استغراق میں چلے جاتے ہیں. پھر اس سے پھر اگلا لیول آتا ہے, وہ سر ہے. from the heart قلب to the سر, وہ ہے سیکرٹ. ہمیں اگلے کیا فرمایا, جو ان کا سر ہے اس میں وہ سوائے رب کے کسی اور شے کو پھر مشاہدہ نہیں کرتے. ان کے سر میں وہ مشاہدہ صرف اور صرف, یعنی they always their curtains are removed, ان کے حجابات مرتفع ہو جاتے ہیں. مقام سر پر آ کر وہ صرف اور صرف اس ذات کے مشاہدے میں غرق ہو جاتے ہیں, فنا ہو جاتے ہیں. یہ وہ لیول ہے. قلب کے بعد سر پر آتے ہیں تو پھر مشاہدہ حق میں وہ فنا ہو جاتے ہیں. وہ صرف اور صرف اسی کی ذات کو دیکھتے ہیں, ہر وقت اس کے مشاہدے میں مصروف و مشغول رہتے ہیں. یہ وہ مقام ہے. وہ امساک کو سر ان محبت مشاہدت غیر اللہ, اللہ کے غیر کا پھر مشاہدہ ہوئے, یعنی غیر اللہ کا پھر خیال بھی ان کے دل میں آ نہیں سکتا. وہ سر کے لیول پر آتے ہیں تو ہر وقت رب ہی رب بستا ہے ان کے دلوں میں. ہر وقت اللہ اللہ وہ کرتے رہتے ہیں. رب کے ذکر میں مشغول و مشغول ہو کر, مصروف و مشغول ہونے کے بعد پھر مقام سر پر جب پہنچتے ہیں تو پھر مشاہد اللہ کے رب العزت کے مشاہدہ میں the vision of اللہ سبحانہ وتعالی, اس ویژن پر, اس مشاہدہ میں, رب کے مشاہدہ میں پھر وہ فنا ہو جاتے ہیں. اور کسی کا خیال پھر نہیں آتا, نہ کسی اور مشاہدہ کی طرف, یعنی پھر وہ وہی دیکھتے ہیں, کسی اور کی طرف نہیں دیکھتے. یہاں حضور غوث اعظم نے اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ٹو پروو ہز پوائنٹ آپ حدیث لائے ہیں. کہتے ہیں جیسے حدیث قدسی پھر لائے ہیں. عجیب بات ہے, حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس کیس میں یہ حدیث قدسی دو مقام پر, تین مقام پر, تینوں مقامات پر حدیث قدسی ہی لائے ہیں. وہ جو پہلی لائے تھے کہ روزہ میرے لیے ہے, الصوم لی وانا اجزی بہ, حدیث قدسی. پھر دوسری حدیث لائے کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں, وہ بھی حدیث قدسی. اب تیسرے اپنے اس پوائنٹ کو پروو کرنے کے لیے آپ تیسری حدیث بھی حدیث قدسی ہی لائے ہیں. یہ ہے علمی مقام حضور سیدنا غوث اعظم کا. دس از دا مقام آف حضور شہنشاہ بغداد ان دا ورلڈ آف نالج. یہ آپ نے کہا نا, آپ بیک وقت صرف صوفی ہی نہیں تھے, ایک بہت بڑے محدث بھی تھے. آپ اس سے اندازہ لگائیں. اپنے اس پوائنٹ کو پروو کرنے کے لیے حضور سیدنا غوث اعظم ثابت کرنے کے لیے دلیل کے طور پر حدیث قدسی پھر لائے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا, آقا علیہ السلام فرمایا, الانسان سری وانا سرہ, میں انسان کا راز ہوں, وہ میرا راز ہے. کہ انسان جو ہے وہ ہیومن بینگ, انسان, مین, ہیومن از مائی سیکرٹ اینڈ آئی ایم ہز سیکرٹ. انسان میرا راز ہے اور میں اس کا راز ہوں. انسان میرا سر ہے اور میں اس کا سر ہوں. وہ جو سر کی بات کی تھی آپ نے کہ مقام سر پر آ کر سیکرٹ, مور انر, یہ سیکرٹ ہے. فرمایا انسان میرا راز ہے اور میں اس کا راز ہوں. اسی لیے بعض فرماتے ہیں نا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. if you recognize yourself you can recognize your sustainer, your رب اللہ سبحانہ وتعالی, your Lord. اپنے آپ کو پہچان لیا تو رب کو بھی پہچان لیا. پھر فرماتے ہیں وہ سر ہے کیا. اب آپ اس کو مزید وضاحت کرتے ہیں. یہ سر الاسرار ہے نا, رازو کا راز ہے. تو now is opening a bit secret for us. کہتے ہیں وَالسِّرُّ مِن نُّورِ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا يَمِيلُ إِلَىٰ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى. کہتے ہیں یہ اللہ کے نور سے ہے. This is from the light of Allah subhanahu wa ta'ala. This sir, this راز is the light and نور of Allah subhanahu wa ta'ala. اس لیے یہ اللہ کا نور ہے. تو وہ جو شخص اس مقام پر آ جاتا ہے, مقام سر پر, پھر وہ کسی غیر کی طرف نہیں جاتا, کسی اور کی طرف نہیں جھکتا. Then he never go to anyone else because now he is at the maqam of sir, secret. That is the nur of Allah subhanahu wa ta'ala. This is from Allah subhanahu wa ta'ala, the light of Allah subhanahu wa ta'ala. So he never go anywhere else now. He just اس مشاہدہ پر ہے, مقام سر پر. فرماتے ہیں یہ نور اللہ ہے, اللہ کے نور سے ہے. کہتے ہیں وَلَيْسَ لَهُ سِوَاهُ محبوب و مرغوب و مطلوب فی الدنیا والآخرہ. تو اس لیے اس کے لیے پھر اور کوئی شے وقت نہیں رکھتی. اس کے لیے
محبوب اور مرغوب اور مطلوب، یعنی اس کا بیلوڈ بھی وہی اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کا وہ مطلوب بھی اس کا وہی ہے، وہ اسی کو چاہتا ہے. واٹ ایور ہی وانٹس اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہو از بیلوڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور اسی کی طرف وہ جھکتا ہے. بس اللہ ہی اللہ ہے. اس کے سر میں جب اس مقام پر آتا ہے تو اسے ہر طرف اس کا مطلوب، اس کا مقصود، اس کا محبوب، اس کا مرغوب، ہر شے پھر اس کا ایک ہی مرکز ہے، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات. اس دنیا میں بھی دس ورلڈ اینڈ ہیئر آفٹر، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس کا محبوب بھی وہی ہے، سوائے رب کے پھر اور کچھ نہیں ہوتا. جو شخص اس مقام پر آ جاتا ہے، میرے شہنشاہ بغداد نے یہ سٹیپ بائی سٹیپ لیولز کو بیان کرتے کرتے انسان کو یہاں پر لے کے آئے ہیں بتانے کے لیے کہ وہ راز کیا ہے. میرے بندے، فرمایا میرے ماننے والے، اے میرے نبی کے غلام اور امتی، اگر تو اس طرح روزہ رکھے گا، اس طرح میری ٹیچنگ پر عمل کرے گا تو اس لیول پر آ جائے گا. پھر تیرا اور کوئی محبوب نہیں، مرغوب نہیں اور مطلوب بھی نہیں، پھر رب ہی ہے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. وہ تیرا ہو گیا، تو اس کا ہو گیا. پھر فرماتے ہیں فَإِذَا وَقَعَتْ فِي مُحَبَّةِ غَيْرِ اللَّهِ فَسَدَ صَوْمُ الْحَقِيقَةِ. کہتے ہیں اس لیول پر آ کر اگر تو نے، تیرے اس دل کے اندر، تیرے اس سر کے اندر اگر کوئی اور داخل ہو گیا سوائے رب کے، تو پھر یہ روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ صوم الحقیقہ جو ہے، اس لیول کا روزہ، the fasting can be broken if anyone else is coming into it except اللہ سبحانہ و تعالی. یہ روزہ پھر ٹوٹ جائے گا اگر سوائے رب کے اگر اس میں کوئی اور آ گیا. فرمایا اس لیول پر آ کر تو رب کے قرب میں اس حال میں چلا جاتا ہے، پھر وہ کسی شے کی طرف دیکھتا بھی نہیں، جھکتا بھی نہیں، اس طرف توجہ بھی نہیں کرتا، ہر وقت ہر لمحہ. اسے کہتے ہیں نا کہ اولیاء اللہ کے ہاں یہ ہوتا ہے، ہر دم وہ رب کے ہاں ان کا تعلق جڑا رہتا ہے، وہ ان کا کنیکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ رہتا ہے. وہ جلوت میں بھی خلوت میں ہوتے ہیں، خلوت میں بھی جلوت میں ہوتے ہیں، وہ جہاں بھی ہوتے ہیں رب کی ذات کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ٹوٹتا. فرمایا اس کی محبت کے سوا کوئی محبت نہیں ہوتی. جب رب کی محبت میں اس حال پر پہنچتا ہے تو اگر کوئی اور اس میں آ جائے، فرمایا پھر وہ اس کا روزہ، وہ جو صوم الحقیقت تھا، وہ ٹوٹ جاتا ہے. پھر کہتے ہیں اس کی قضا بھی ہے. بڑے خوبصورت انداز میں سیدنا غوث اللہ فرماتے ہیں فلو قضا صومی، اس کے اس روزے کی قضا بھی ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ ان یرجع الی اللہ تعالی ولقائہ وجزاء هذا الصوم لقاء اللہ تعالی فی الاخرہ. کہتے ہیں اس کی قضا یہ کہ پلٹ کر پھر دوبارہ اپنی رب کی بارگاہ میں آ جا. بندے اگر تو کسی اور طرف متوجہ ہو گیا تھا، تیری کنسنٹریشن کہیں اور ہو گئی تھی، ایک لمحے کے لیے کوئی اور کسی اور طرف تو نے توجہ کر لی تھی، تو اس کی قضا ہے. جیسے روزے کی قضا ہے، کوئی بیمار تھا روزہ نہیں رکھ سکا، بعد میں صحت مند ہو کے روزہ رکھ سکتا ہے. بیمار ہو گیا، روزہ رکھا ہوا تھا، بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، روزہ مس ہو گیا تو اس کی قضا ہے. کہتے ہیں اس روزے کی بھی قضا ہے جو صوم الحقیقت ہے. وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں پلٹ کر پھر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جا، پھر پلٹ کر کم بیک ٹو دا کورٹ آف اللہ سبحانہ، دیٹ از دا قضا آف دس روزہ. پلٹ کر پھر رب کی بارگاہ میں آ جا. کہتے ہیں اس روزے کی جزا، اس کا اجر، اس کا ریوارڈ، یہ جو صوم الحقیقہ وہ کیا ہے؟ لقاء اللہ تعالی فی الاخرہ، وہ ہے اپنے رب سے ملاقات آخرت میں. اس لیے حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الحمدللہ تعالیٰ میں نے کوشش کی ہے اس کو، اس پورے مضمون کو، یہ تو بحر بے کنار ہے، سلطان الاولیاء کا بیان ہے، ظاہر ہے بحر بے کنار ہے. جیسے آپ کی ولایت اتنی بڑی ہے، گلوبلائز ہے، اسی طرح آپ کا ایک ایک بیان بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اور آپ کے حوال میں یہ آتا ہے، کتابوں میں ساری چیزیں موجود ہیں. آپ جب بیان فرماتے تھے، اسی لیے یہ سیکرٹ آف دا سیکرٹس ہے نا، یہ رازوں کا راز ہے. جب حضور بیان فرماتے تھے، آپ کی محفل میں سے لوگ تڑپ اٹھتے تھے، کپڑوں کو پھاڑ دیتے تھے، کنٹرول نہیں کر سکتے تھے، اتنے جذباتی ہو جاتے تھے. آپ بیان فرماتے تھے، یہ آپ کا بیان ہے، یہ بحر بے کنار ہے. کوشش کی ہے حضور غوث الاعظم کے فیضان اس روحانی لنگر میں سے آپ کو تھوڑا سا حصہ ہو جائے. اس مبارک موقع پر رمضان شریف اور آپ کی ولادت باسعادت کے موقع پر اللہ پاک میری صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو کچھ بھی اس میں بیان ہوا ہے، اللہ پاک ہمیں ویسا کر دے جیسا حضور سیدنا غوث الاعظم نے بیان فرمایا ہے. ہمیں صوم الشریعہ، صوم الطریقہ، صوم الحقیقہ، وہ سارے لیولز، وہ سارے درجے بھی اللہ پاک ہمیں آپ حضور غوث الاعظم کی ولادت باسعادت کی برکت سے، آپ کے مقام ولایت کے وسیلہ سے، آپ کے عظمت و رفتوں کے وسیلہ سے اللہ پاک ہمیں وہ مقامات عطا فرمائے اور عمل کی بھی توفیق مرحمت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.